قاسم کی بہن گھر سے بھاگ گئی تو قاسم کے باپ نے خودکشی کر لی۔ قاسم اپنے باپ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ کی لاش اپنے سامنے پڑی دیکھی تو اس کے دل میں آیا کہ کاش میری بہن پیدا ہی نہ ہوتی، یا اگر میرے سامنے ہوتی تو میں اسے جان سے مار ڈالتا۔ کئی دن قاسم ڈپریشن میں رہا، نہ وہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کہیں جاتا، ہر وقت گھر میں پڑا رہتا۔ قاسم کے بھائیوں نے اس کا علاج کروایا، پھر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کرا دو، شاید ٹھیک ہو جائے۔ کچھ سال بعد قاسم کی شادی ہوئی تو ہر وقت یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹی نہ دے۔ قاسم کے مسلسل 4 بیٹے پیدا ہوئے تو وہ خوش ہوا کہ میری دعا قبول ہوئی اور اللہ نے مجھے بیٹی سے محروم رکھا۔ مگر 4 بیٹوں کے بعد جب قاسم کی بیٹی پیدا ہوئی تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نامولود بچی کو جھولے سے اٹھایا اور رات کو بچی کو قصاب کی دکان کے سامنے رکھ دیا۔ 4 بھوکے کتے بچی کی طرف لپکے اور اسے لقمہ بنانے والے ہی تھے کہ قصاب موقع پر پہنچا اور بچی کی جان بچائی، اسے اپنے گھر لے آیا اور بچی کی پرورش کرنا شروع کی۔ 2008 میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی سی ای او نے اولڈ ہوم کا وزٹ کیا اور دیکھا کہ وہاں پر ایک بزرگ اپنے سر میں جوتے مار رہا ہے۔ سی ای او صاحبہ نے اولڈ ہوم کے مینیجر سے پوچھا کہ اس بزرگ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ مینیجر نے سی ای او صاحبہ کو بتایا کہ آج سے 24 سال پہلے قائم علی ایک بیوپاری تھا جس کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے ہی لاڈ پیار سے اس نے اپنے بچوں کو پالا، ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا، مگر سب سے زیادہ اسے اپنی بیٹی بہت پیاری تھی جس کا نام کلثوم تھا۔ کلثوم بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ قائم علی کے بیٹے تو اتنا زیادہ نہ پڑھ سکے، لیکن اس نے نوٹ کیا کہ اس کی بیٹی پڑھائی میں کافی لائق ہے اور اسے پڑھنے کا بھی شوق ہے، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کی تعلیم پر توجہ دی۔ کلثوم گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جس نے شہر کالج میں پڑھنا شروع کیا۔ اس کے پڑھنے پر گاؤں والوں نے بہت اعتراض بھی کیا، مگر قائم علی نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو سپورٹ کیا اور لوگوں کی باتوں کی بالکل پرواہ نہ کی۔ اس کا ماننا تھا کہ ایک پڑھی لکھی عورت ہمارے معاشرے میں بہت فائدہ دے سکتی ہے، لہٰذا وہ عورتوں کی تعلیم کے قائل تھے۔ قائم علی کا بڑا بیٹا قاسم اپنی بہن کو موٹر سائیکل پر کالج چھوڑ کر جاتا اور پھر چھٹی کے وقت واپس گھر بھی لے آتا تھا۔ آج منگل کا دن تھا جب وہ چھٹی کے وقت بہن کا کالج کے گیٹ پر انتظار کر رہا تھا۔ ایک ایک کر کے ساری لڑکیاں کالج سے باہر آ رہی تھیں، لیکن وہ ابھی تک اپنی بہن کا انتظار کرتا رہا۔ پہلے کبھی اتنی دیر نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہ اندر ہی اندر سے کچھ پریشان بھی تھا۔ اس کے بعد جب تمام لڑکیاں اپنے اپنے گھروں چلی گئیں تب اس نے سیکورٹی گارڈ سے پوچھا کہ کلثوم نامی لڑکی کو باہر بھیجیے۔ سیکورٹی گارڈ اندر گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہا کہ کالج کے اندر تو کوئی بھی لڑکی موجود نہیں، ساری لڑکیاں اپنے گھروں کو جا چکی ہیں۔ یہ سن کر کافی پریشان ہوا۔ قاسم نے چوکیدار سے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، میں اپنی بہن کو لینے آیا ہوں، اگر وہ کالج کی 4 دیواری کے اندر موجود نہیں تو پھر کہاں ہے؟ مگر سیکورٹی گارڈ نے یہی کہا کہ میں اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا، ہاں آپ کالج کی انتظامیہ سے بات کر لیں، وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اس کے بعد قاسم نے پرنسپل صاحب سے بات کی اور پرنسپل صاحبہ نے یہی کہا کہ بریک ٹائم میں بھی لڑکیاں کالج کے احاطے کے اندر رہتی ہیں اور اس بات کا کوئی چانس نہیں کہ پڑھائی کے دوران کوئی لڑکی کالج کے احاطے سے باہر جا سکے۔ پھر جب کلثوم کی اٹینڈنس چیک کی گئی تو پرنسپل صاحبہ نے چیک کر کے بتایا کہ آج تو کلثوم کی حاضری بھی نہیں لگی۔ ٹیچرز نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ لڑکی آج کالج کے احاطے کے اندر داخل ہوئی ہی نہیں تھی، اس نے پہلا پیریڈ بھی اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر قاسم بہت پریشان ہوا، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، کیا میں گھر واپس چلا جاؤں اور اپنے باپ کو بتاؤں؟ لیکن پھر باپ کا خیال آتے ہی وہ خوف سے کانپنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ حیران تھا کہ اس کی بہن، وہ تو اپنی بہن کو کالج کے گیٹ پر چھوڑ کر ہی گیا تھا، پھر کالج جانے کی بجائے آخر وہ کہاں چلی گئی؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ کالج کے اندر داخل نہ ہوئی ہو؟ قاسم کے بھائی بار بار اسے فون کر رہے تھے کہ اتنی دیر کیوں ہوئی ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے آواز میں اپنے بھائی کو بتایا کہ بھائی کلثوم کالج کے اندر موجود نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن کہاں گئی۔
قاسم کے بھائی نے جب یہ سنا تو پریشان ہوا اور کہنے لگا کیسی باتیں کر رہے ہو، تم کلثوم کو کہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اسے کالج کے گیٹ پر چھوڑا تھا۔ قاسم کا بھائی فوراً شہر کی طرف روانہ ہوا، پولیس اسٹیشن جا کر اپنی بہن کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ ابھی تک انہوں نے اپنے والد قائم علی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ایک پولیس والا قاسم کا دوست تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ قاسم کا خاندان ایک اچھا خاندان ہے، شریف گھرانے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا اس نے قاسم سے فلی کوآپریٹ کیا۔ کلثوم کا نمبر ٹریس کیا گیا اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ آخر اسے اغوا کر کے کہاں لے جایا گیا۔ کلثوم کے نمبر پر آخری بار ایک اجنبی نمبر سے کال آئی تھی اور اس کے بعد نمبر بند ہو گیا تھا۔ پولیس نے مختلف جگہوں پر چھاپے مارے اور پھر نمبر ٹریس کرتے ہوئے کلثوم کو ایک لڑکے کے ساتھ بازیاب کیا گیا۔ اس کا نام فرحان تھا۔ پولیس فرحان کو گرفتار کر کے لے جا رہی تھی، جبکہ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ کلثوم اپنی مرضی سے میرے پاس آئی ہے، میں نے اسے اغوا بالکل نہیں کیا، اگر آپ چاہتے ہیں تو کلثوم سے اس بارے میں پوچھ لیں۔ اس پر کلثوم نے اس بات کا اقرار کیا کہ فرحان کا قصور نہیں، اس نے مجھے اغوا نہیں کیا، میں اپنی مرضی کے ساتھ اس کے ساتھ آئی ہوں اور کل ہمارا نکاح بھی ہے۔ یہ سن کر قاسم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کبھی اپنی بہن کلثوم کی طرف دیکھتا تو کبھی فرحان کی طرف۔ اس کے دل میں آیا کہ بہن کو اور اس لڑکے کو ابھی جان سے مار ڈالے، پھر وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ اپنی بہن سے فقط اتنا کہا کہ یہ تم وہی کلثوم ہو جس کو ہم نے اتنا لکھایا پڑھایا، جن پر ابا ناز کرتے تھے، ہمارے پیار میں ایسی کون سی کمی تھی جو تو نے یہ قدم اٹھایا؟ اب تمہیں لاڈ سے ابا نے پالا، بھائی بھی تمہیں محبت کرتے رہے، لیکن تو نے بدلے میں ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ارے تیری وجہ سے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور تمہیں ابا کی بھی خیال نہ آیا؟ وہ دل کے مریض ہیں، یہ صدمہ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ پولیس والے الگ سے ہی قاسم کو باتیں سنا رہے تھے کہ آپ نے یوں ہی اغوا کا پرچہ درج کروا دیا، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں۔ پہلے آپ اپنے گھر کی عورتوں پر تو نظر رکھیں، اس کے بعد ہی پولیس اسٹیشن آنا بہتر ہے۔ یہ پولیس والوں کے ایسے تانے تھے جو قاسم کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہے تھے اور مسلسل پریشان کر رہے تھے۔ قاسم نے شرمندگی سے کہا کہ انسپکٹر صاحب ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ بالکل غیر یقینی بات ہے جو اب ہمارے سامنے آئی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس شخص نے میری بہن کو ورغلایا یا پھر میری بہن بھی برابر کی شریک ہے، مگر اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم اپنے کیے کی معافی مانگتے ہیں اور اس لڑکی سے تو اب ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، آپ اس لڑکے کو چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد قاسم واپس آ گیا۔ قاسم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کا کیسے سامنا کرے گا، کیونکہ آخری بار تو قاسم ہی اپنی بہن کو کالج چھوڑ کر گیا تھا اور اس کے بعد وہ واپس گھر لوٹ کر نہ آئی۔ قائم علی گھر میں الگ پریشان تھا۔ وہ بار بار اپنے بیٹوں سے پوچھ رہا تھا کہ قاسم واپس کیوں نہ آیا اور کلثوم کہاں ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ بیٹوں نے اپنے باپ سے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کو کب تک چھپا سکتے تھے۔ آخرکار انہیں اپنے باپ کو ساری حقیقت بتانا پڑی اور انہوں نے سر جھکا کر اپنے باپ سے کہا کہ کلثوم ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، وہ گھر سے بھاگ چکی ہے۔ قائم علی نے جیسے ہی یہ سنا تو غش کھا کر نیچے گر پڑا۔ ان کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ابھی کچھ لمحے پہلے ہی سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اچانک سب برباد ہو گیا۔ قاسم اپنی بہن کو بھول گیا اور اپنے باپ کی فکر پر پڑی۔ کئی دنوں تک ICU میں پڑا رہا۔ طبیعت ذرا بحال ہوئی تو کسی سے بات کرتا ہی نہیں تھا، بس اس کا منہ کھلا تھا اور آنکھیں حیرت میں گم سم تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے بیٹوں کو بتایا کہ قائم صاحب کو ایک بہت بڑا صدمہ لگا ہے، ٹھیک ہونے میں کافی عرصہ بھی لگ سکتا ہے، آپ لوگوں کو اپنے باپ کا کافی خیال رکھنا پڑے گا۔ قاسم اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، لہٰذا وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ صدمے میں ہے، تکلیف میں ہے۔ وہی اپنے باپ کی تکلیف کو خود محسوس کرتا تھا۔ 3-4 دن تک قائم علی بالکل کسی سے نہ بولا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے قاسم کو بلایا۔ اس وقت قاسم کھانا کھا رہا تھا۔ کئی دنوں بعد اس کے باپ کی آواز سنی تو اس نے ادھورا کھانا چھوڑا اور اپنی باپ کی طرف بھاگا۔ قائم علی اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے پیار میں ایسی کون سی کمی تھی جو میری بیٹی نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔
قاسم اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ اسے بھول جائیں، وہ ہماری تھی ہی نہیں، اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا، اس کے بارے میں سوچنے کی اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو ہلکان مت کریں، وہ ایک بے وفا عورت تھی، اس کو چھوڑ دیں، اس نے ہماری قدر نہ کی، زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ ضرور پچھتائے گی، مگر آپ اپنا خیال رکھیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ قاسم اپنے باپ کے لیے میڈیکل سٹور سے دوائی لینے گیا، مگر جب واپس آیا تو ایسا دردناک منظر سامنے تھا جس کو دیکھ کر سر میں خاک ڈالنے لگا۔ اس کے باپ قائم علی نے اپنے آپ کو پنکھے کے ساتھ لٹکا لیا اور خودکشی کی۔ وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کا باپ اتنے جلدی اس سے جدا ہو جائے گا اور خودکشی کر لے گا۔ چیختا رہا، چلاتا رہا، تمام بھائی جمع ہو گئے، محلے کے بھی لوگ جمع ہونے لگے۔ محلے کے وہ بزرگ جو اس کے دوست تھے، جن کے ساتھ قائم علی کا بچپن گزرا تھا، وہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر بہت رو رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ قائم علی ایک ایماندار شخص ہے، ہر دوست اس کی گواہی دے رہا تھا کہ قائم علی نے زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا، وہ ایمانداری کی مثالیں دے رہے تھے، لیکن انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ اتنا اچھا شخص جس نے کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی، وہ خودکشی کرنے پر کیوں مجبور ہوا۔ وہ سارے کلثوم پر لعنت کر رہے تھے جس کی وجہ سے اس کے باپ کی یہ حالت ہوئی۔ اس واقعے کے بعد قاسم ذہنی مریض بن چکا تھا، اکثر اوقات وہ قبرستان میں ہی بیٹھا رہتا، باپ کی قبر پر دن رات بیٹھ کر روتا اور گھر نہیں جاتا تھا۔ نہ اسے نہانے کی فکر تھی، نہ کپڑوں کی، لمبے بال، بڑی ہوئی داڑھی تھی، اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ قاسم اب اپنے ہوش و حواس میں بالکل نہیں۔ اس کے بھائی قاسم کو اس حالت میں نہ دیکھ پائے، لہٰذا زبردستی ہاتھ اور پیر باندھ کر ہسپتال لے گئے، ایک دماغی ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر نے قاسم سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ڈاکٹر کی باتوں پر رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ کئی مہینوں تک قاسم کا علاج چلتا رہا اور علاج میں قاسم کے بھائیوں نے اس پر اپنی تمام جمع پونجی لگا دی۔ قاسم کے دونوں بھائی شادی شدہ تھے، وہ تو قاسم کی شادی کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے اور اس کی منگنی بھی طے ہو چکی تھی، مگر پھر یہ حادثہ پیش آیا اور اس کی شادی نہ ہو سکی۔ قاسم کی منگیتر صفیہ ایک اچھی لڑکی تھی، وہ جانتی تھی کہ قاسم کا علاج ہو رہا ہے، وہ نیم پاگل ہو چکا ہے، مگر ان کے باوجود انہوں نے قاسم کا ساتھ نہ چھوڑا، اور جب تمام خاندان والوں نے اس کی مرضی پوچھی کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے، قاسم سے شادی کرو گی یا نہیں، تو اس نے یہی جواب دیا کہ اس وقت قاسم کو میری بہت ضرورت ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اس پر خفا ہو رہے تھے کہ تم کیسی لڑکی ہو، پتھر کی بنی ہو کیا؟ قاسم کی حالت دیکھو ذرا، اسے دیکھو، وہ بالکل پہلے جیسا نہیں رہا، نہ اپنے ہوش و حواس میں ہے، ایسے شخص کے ساتھ تم کیسے زندگی گزارو گی؟ لیکن اس نے اپنے بھائیوں اور والد سے یہی کہا کہ میں قاسم کو نہیں چھوڑ سکتی اور اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ صفیہ نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، آپ ہی نے مجھے سبق دیا تھا کہ رشتوں میں آزمائش آتی ہے اور آزمائش میں کبھی بھی اپنوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چھوٹی بہن جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، وہ گھر سے بھاگ گئی اور پھر اس کے بعد اس کا والد بھی اس سے جدا ہو گیا جن سے وہ اتنی لگاؤ رکھتے تھے اور محبت کرتے تھے۔ یہ قاسم پر بہت بڑی آزمائش ہے اور میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اللہ میری مدد کرے گا، میں اسے سنبھال لوں گی اور وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح صفیہ کی قاسم کے ساتھ شادی ہوئی۔ صفیہ نے جو وعدہ کیا اسے نبھا کر دکھایا، اس نے قاسم کا بہت ساتھ دیا۔ سب سے پہلے وہ ادویات جو قاسم کو کھلائی جاتی تھی، جو کافی مہنگی بھی تھی، مہنگائی ہونے کے ساتھ ساتھ گرم تاثیر رکھتی تھی، جس نے پھیپھڑوں اور معدے کو کافی متاثر کیا تھا، صفیہ نے وہ تمام ادویات کوڑے میں پھینک دیں۔ حالانکہ قاسم کے بھائیوں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ آپ ایسا مت کریں، اگر یہ دوائی نہیں کھائے گا تو پھر پہلے جیسا بن جائے گا، اپنے ہوش و حواس میں بالکل نہیں رہے گا، مگر صفیہ نے اپنے شوہر کو سنبھال لیا۔ قاسم آہستہ آہستہ اپنی زندگی جینے لگا۔ وہ اکثر صفیہ کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں تو نے میرا ساتھ دیا۔ کچھ ماہ بعد صفیہ امید سے ہوئی تو قاسم کو خوشی ہوئی، مگر اس نے صفیہ سے ایک ایسی بات کی جس کو سن کر صفیہ حیران ہو گئی۔ وہ اس سے کہنے لگا، دعا کرو میرا بیٹا پیدا ہو، سچ پوچھو تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا اگر بیٹی پیدا ہوئی۔ کلثوم نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کے بعد تو عورت ذات سے بھروسہ ہی میرا اٹھ چکا ہے۔ صفیہ نے جب یہ سنا تو اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، میں بھی ایک عورت ہی ہوں جس نے آپ کے ساتھ اتنی وفا کی ہے، آپ کا میں نے اتنا ساتھ دیا۔ قاسم نے کہا،
ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ایسی عورتیں لاکھوں میں ایک ہی ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں بے وفا دھوکے باز ہی ہوتی ہیں، جیسا کہ میری بہن کلثوم تھی۔ میں تو روز مسجد میں ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے اور ہمیشہ بیٹی سے محروم ہی رکھے۔ اللہ نے قاسم کی دعا قبول کی اور اسے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اسے بیٹے کی بہت آرزو تھی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے اس کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ 5ویں بار جب اس کی بیوی حاملہ ہوئی اور اسے اس بات کا علم ہوا کہ پیٹ میں پلنے والی ایک بچی ہے، تو وہ اپنی بیوی سے یہی کہہ رہا تھا کہ تو یہ حمل ضائع کروا دے، کیونکہ میں کسی صورت بیٹی کا وجود تو برداشت نہیں کروں گا۔ صفیہ نے جب یہ سنا تو اس سے کہا کہ خدا کا خوف کیجئے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت کہا اور آپ رحمت کو جھٹلا رہے ہیں۔ خدا کا خوف کیجئے۔ قاسم نے یہی کہا کہ یہ جس کو تم رحمت کہہ رہی ہو، یہ میرے لیے ایک دن زحمت بن جائے گی۔ جب سے اسے اس بات کا علم ہوا کہ صفیہ کے بطن میں بیٹی ہے، اسے صفیہ سے بھی نفرت ہونے لگی۔ بیٹی کی ولادت ہوئی تو ایک بار بھی وہ بیٹی کو دیکھنے نہ آیا۔ بغیر دیکھے ہی اسے بیٹی سے نفرت ہو چکی تھی۔ صفیہ اپنے شوہر کے رویے سے بہت مایوس ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر اس قدر بھی گر سکتا ہے کہ اپنی بہن کی بے وفائی کا بدلہ اس معصوم بچی سے لے گا جو ابھی اس دنیا میں آئی ہے۔ مگر صفیہ اس حقیقت سے ناواقف تھی کہ آنے والے کچھ دنوں میں اس کا شوہر کیا گل کھلانے والا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ارادوں سے بے خبر تھی۔ ایک رات وہ گہری نیند میں سو رہی تھی، مگر قاسم کو اس رات نیند نہ آ سکی کیونکہ اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی صفیہ گہری نیند میں ہے، تب اس نے بڑی ہی چالاکی سے خاموشی سے اپنی نامولود بچی کو اٹھایا، پھر گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنی بیٹی کو گھر سے دور ایک ویران جنگل میں رکھ کر واپس آ جائے گا، مگر آدھی رات کو ہی دور سے ایک گاڑی آتی ہوئی اسے نظر آئی۔ وہ خوف میں مبتلا ہو گیا کہ اگر اسے کسی نے پہچان لیا تو اس سے ضرور پوچھے گا کہ بچی کو آدھی رات کو لے کر کہاں جا رہے ہو، اور وہ پکڑا جائے گا۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے بچی ایک قصاب کی دکان کے سامنے رکھی اور پھر تیز تیز قدموں کے ساتھ گھر واپس روانہ ہوا۔ خاموشی سے آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ 3-4 کتے بچی کی آواز سن کر اس کے قریب آئے۔ وہ اسے لقمہ بنانے ہی والے تھے کہ خوش قسمتی سے قصاب نے بچی کے رونے کی آواز سن لی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر آیا اور بچی کی جان بچا لی۔ یہ سردیوں کی رات تھی۔ وہ بچی کو گھر لے آیا، اپنی بیوی کو بتایا کہ کوئی ظالم شخص یہ بچی میری دکان کے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ قصاب کی بیوی نے سنا تو حیران ہوئی۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، اب آپ کا کیا ارادہ ہے اس بچی کے بارے میں؟ قصاب نے کہا، ہمارے پہلے ہی 5 بچے ہیں، اگر بے اولاد ہوتے تو بچی کو اپنا لیتے۔ شہر میں میرا ایک دوست صحافی ہے، میں یہ بچی اس کے حوالے کر دوں گا، وہ اس بچی کو شہر کے کسی ادارے میں داخل کروائے گا۔ صبح کی اذان کے وقت جب صفیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بچی کا جھولا خالی ہے۔ وہ چیخنے لگی کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد قاسم آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور پوچھا کہ شور کیوں کر رہی ہو؟ اس نے چیخ کر کہا، میری بچی جھولے میں موجود نہیں، تو نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ سچ سچ بتاؤ۔ قاسم خاموش رہا اور اپنی بیوی کی کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ بیوی نے چھری اٹھائی اور اپنی نس کاٹنے کا یہ اس نے دھمکی دی۔ شوہر سے کہا کہ بتاؤ بچی کہاں ہے، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ قاسم خوف میں مبتلا ہوا، بیوی سے کہنے لگا، رکو میں ابھی بچی کو لے کر آتا ہوں۔ وہ تیزی سے واپس دوڑا، مگر قصاب کی دکان کے سامنے بچی موجود نہیں تھی اور خونخوار کتے اس کو دیکھ کر بھونکنے لگے۔ وہ لرزنے لگا، یہی سوچ کر واپس آ گیا کہ بچی کو یہ کتے کھا چکے ہیں۔ وہ روتا ہوا گھر واپس آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، بچی وہاں موجود نہیں لیکن کتے کھڑے تھے۔ یہ سن کر صفیہ غش کھا کر گر پڑی۔ وہ کبھی بیوی کو سنبھالتا تو کبھی اپنے بچوں کو۔ ایک ایسی غلطی اس سے ہو چکی تھی جس کا ازالہ ممکن نہیں تھا۔ صبح صبح ہی قصاب شہر کی طرف بچی کو لے کر روانہ ہوا اپنے ایک دوست کے پاس۔ اس کا نام سلیم تھا، وہ ایک سوشل ورکر اور صحافی بھی تھا۔ بچی اس نے اس کے حوالے کی۔ سلیم نے جب بچی کو دیکھا تو کہا کہ کوئی ظالم ہی ہوگا جو اس بچی کو رات کو رکھ کر چلا گیا۔ سلیم نے اس بچی کو اڈاپٹ کیا اور اس کا نام نور رکھا۔
سلیم نے نور کی اچھی پرورش کی، جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی اسے تعلیم دلوائی۔ آنے والے وقت میں اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نور نے صحافت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ سلیم ایک بہت بڑا کمپنی چلا رہا تھا، پھر اس نے وہ کمپنی اپنی بیٹی کے حوالے کی۔ ادھر قاسم نے اپنے بیٹی کو تو خود سے جدا کیا، اور جن بیٹوں کے سہارے اسے امید تھی، جن کی پیدائش پر قاسم خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، وہی بیٹے جب بڑے ہوئے تو باپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنے لگے۔ جب قاسم نے 4 بیٹوں کی شادی کی، پھر 4 بہوؤں نے یہی فرمائش کی کہ اس باپ کو تو گھر سے نکالو۔ بیٹے اتنے نالائق ثابت ہوئے کہ بیویوں کے کہنے پر اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ کافی عرصہ تک قاسم اپنے ایک دوست کے گھر رہا، پھر وہاں سے بھی چلا گیا، کیونکہ کوئی شخص زیادہ عرصے تک اسے گھر میں نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ نور ایک اولڈ ہوم کا وزٹ کرنے آئی، ان تمام بزرگوں سے ملاقات بھی کی۔ اس نے اولڈ ہوم کے لیے 50 لاکھ روپے کی ڈونیشن بھی دی، جس پر اولڈ ہوم کی انتظامیہ نے نور کا شکریہ ادا کیا۔ نور نے دیکھا کہ ایک شخص سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہے، وہ بزرگ اپنے سر میں جوتے مار رہا ہے۔ نور نے اولڈ ہوم کے مینیجر سے کہا کہ اگر اس بزرگ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تو اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ مینیجر نے کہا کہ یہ دماغی طور پر صحت مند ہے، اس کے 4 بیٹے شادی شدہ ہیں، لیکن باپ کے ساتھ وفا نہ کی۔ آج سے 24 سال پہلے اس نے اپنی کمسن بچی کو اس کی ماں سے جدا کیا اور سڑک پر رکھ کر آ گیا تھا، پھر بھوکے کتے اس کی بچی کو کھا گئے تھے۔ یہ پچھلے 24 سال سے اسی پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہے۔ نور اپنے باپ کے سامنے آئی، کہا کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں وہی ہوں جس کو آپ نے اپنے آپ سے جدا کیا تھا۔ میں پچھلے 6 برس سے اپنے حقیقی والد کی کھوج میں ہوں۔ میں اس قصاب سے بھی ملاقات کر چکی ہوں جس نے اپنی دکان کے سامنے مجھے اٹھایا تھا۔ نور کے باپ کو اس بات کا یقین نہ آیا اور دونوں باپ بیٹی قصاب کی طرف روانہ ہوئے، جو کہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ قصاب نے انہیں بتایا کہ 10 دسمبر 1984 کی یہ سرد رات تھی جب یہ بچی مجھے اپنی دکان کے سامنے ملی تھی، کوئی اسے رکھ کر گیا تھا۔ یہ سن کر قاسم رونے لگا اور اس بات کا اقرار کیا کہ اسی تاریخ کو، اسی رات کو ہی میں نے اپنی بچی کو اس کی دکان کے سامنے رکھا تھا۔ پھر میں واپس اسے اٹھانے آیا لیکن یہ موجود نہیں تھی، مگر کافی تعداد میں کتوں کو دیکھ کر میں یہی سمجھا کہ یہ میری بیٹی کو کھا چکے ہیں۔ قاسم اپنی بیٹی سے یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، تمہارا باپ اچھا باپ ثابت نہ ہو سکا، تمہارے صدمے میں تمہاری ماں صفیہ بھی اس دنیا سے چل بسی، اور میں پچھلے 24 سال سے اسی پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ نور نے اپنا دل بڑا کیا اور اپنے باپ کو معاف کر دیا، مگر اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ بابا، میرے ہوتے ہوئے آپ کبھی بھی اولڈ ہوم میں نہ آتے، یہ آپ کے بیٹے ہی تھے جو آپ کو ادھر لے آئے۔ کاش آپ اس حقیقت کو سمجھ لیتے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، ان کو زحمت سمجھنے والے ہمیشہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔